شروع اللہ تبارک و تعالی کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ روزانہ ہر وقت یہ تسبیح پڑھا کرو، بے شک وضو ہو یا نہ ہو، یہ تسبیح پہاڑ کے ٹکڑے ٹکڑے کر دے، پانی کو روک دے، گناہوں کو مٹا دے۔ اتنی طاقتور تسبیح ہے۔ بھائیوں اور بہنوں، ہمارا آج کا وظیفہ ایک بہت ہی پیاری تسبیح کے حوالے سے ہے کہ جس کے بارے میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بھی یہ تسبیح پڑھے گا اس کے تمام گناہ مٹا دیے جائیں گے۔ یہ تسبیح پہاڑ کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیتی ہے، پانی کو روک دیتی ہے، گناہوں کو مٹا دیتی ہے اور فیصلہ پڑھنے والے کے حق میں کر دیتی ہے، کیونکہ یہ ایسی تسبیح ہے جس کے پڑھنے سے اللہ تعالیٰ اس شخص سے بہت خوش ہوتا ہے، اس سے راضی ہو جاتا ہے، اس کی التجاؤں کو سنتا ہے، اس کی مانگی گئی دعاؤں کو قبول کرتا ہے اور اس کی دعاؤں پر کن فرما دیتا ہے، اس کی خواہشات کی تکمیل ہونے لگتی ہے۔ ایسے انسان کو کسی چیز کی کمی نہیں رہتی، اور اس تسبیح کو پڑھنے والا جب دل سے اور یقین کامل کے ساتھ اسے پڑھتا ہے تو غیب سے آواز آتی ہے، مانگ تجھے سب کچھ دیا جائے گا۔ تو ناظرین، اس پیاری اور عظیم تسبیح کے بارے میں جاننے سے پہلے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے سبھی چاہنے والے ایک پیارا اور مختصر سا درود صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیارے آقا سے محبت کے لیے کمنٹ باکس میں ضرور لکھ دیجئے۔ بھائیوں اور بہنوں، اکثر زندگی میں ایسا وقت آتا ہے جب ہر طرف سے دروازے بند محسوس ہوتے ہیں، فیصلے انسان کے حق میں نہیں ہوتے، اپنے بھی مخالف ہو جاتے ہیں، دشمن طاقتور لگتے ہیں، اور ہر انسان چاہتا ہے کوئی ایسا راستہ نکلے، کوئی سہارا ملے، کوئی ایسی چیز ہو جو اس کے حق میں ہو، اس کے دشمنوں کو مغلوب کر دے اور اسے کامیابی عطا کرے، اس کے تمام گناہ مٹ جائیں۔ تو دین اسلام میں ہر مشکل کا حل قرآن مجید کے اندر موجود ہے۔ یہ اللہ رب العزت کا کلام ہے اور اس میں وہ طاقت ہے جو ہر ناممکن کو ممکن کر سکتی ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قرآن پاک کی ایک ایسی آیت ہے جو بھی پڑھے اللہ تعالیٰ اس کے حق میں فیصلہ فرمائے گا۔ اس تسبیح کو پڑھنے سے انسان کی زندگی میں برکت، سکون، فتح اور آسانی پیدا ہوتی ہے۔ جب کوئی مشکل درپیش ہو، کوئی مقدمہ یا فیصلہ انسان کے حق میں نہ ہو، حالات اس کے مخالف ہوں، تو اس تسبیح کو یقین اور اخلاص کے ساتھ پڑھنا اللہ تعالیٰ کے فضل اور اس کی مدد کو اپنی طرف کھینچ لیتا ہے۔ یہ تسبیح پڑھنے سے پہاڑ کے ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتے ہیں۔ یہ تسبیح گناہوں کو مٹاتی ہے۔ یہ ایک عظیم تسبیح ہے جسے ایمان اور پختہ یقین کے ساتھ پڑھنے والا کبھی خالی نہیں لوٹتا۔ دل صاف ہو، نیت پاک ہو اور یقین اللہ پر ہو تو یہ تسبیح ہر بند دروازہ کھول دیتی ہے، ہر رکاوٹ کو دور کر دیتی ہے۔ ناظرین، جو شخص یہ تسبیح روزانہ پڑھتا ہے اس کے بارے نیارے ہو جاتے ہیں، مخلوق میں اس کا سکہ چلتا ہے، لوگ اس کی باتوں کو اہمیت دینے لگتے ہیں، اور ایسا شخص اس دنیا میں بھی شہنشاہوں جیسی زندگی گزارتا ہے اور آخرت میں بھی اس کا ٹھکانہ جنت ہے۔ یہ تسبیح چٹان کو ریزہ ریزہ کر دیتی ہے، پانی کو روک دیتی ہے، آگ کو بجھا دیتی ہے اور گناہوں کو مٹا دیتی ہے۔ محترم ناظرین، یوں تو قرآن پاک میں نازل کی گئی ہر ایک صورت، بلکہ ہر ایک آیت، ہر ایک لفظ، ہر ایک حرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عظمت اور بزرگی کا اعلان کر رہا ہے، لیکن ایک ایسی تسبیح بھی ہے جو اللہ نے خاص غریبوں کو نوازنے کے لیے نازل فرمائی ہے، اور جو بھی ہر روز اس تسبیح کو پڑھنے کا اپنا معمول بنا لیتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں، اس کی جتنی بھی حاجتیں ہوں وہ پوری ہو جاتی ہیں، لوگ اس کے اوپر برستی دولت کی بارش دیکھ کر حیران رہ جاتے ہیں۔ ناظرین، قرآن کریم کی بہت سی آیات شکر گزاری کی اہمیت اور ناشکری سے بچنے کی تلقین کرتی ہیں اور ہمیں یاد دلاتی ہیں کہ شکر گزاری کرنا اللہ تعالیٰ کی عطا کی گئی نعمتوں کی قدر کرنے کا ایک بہترین طریقہ ہے، اور شکر ادا کرنا ہی وہ عمل ہے جس کے سبب اللہ سبحانہ و تعالیٰ انسان کو زیادہ سے زیادہ عطا فرماتا ہے۔ اور اسی حوالے سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ایک واقعہ بڑا ہی مشہور ہے جو کہ تمام مومنین کے سننے کے لائق ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کوہ طور پر اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہونے کے لیے روانہ ہوئے تو راستے میں ایک شخص سے ملاقات ہوئی۔ اللہ رب العزت نے اسے رزق کی خاصی فراوانی عطا کر رکھی تھی۔ اس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے عرض کیا کہ اے رسول خدا، میرے رب سے ذرا میرے متعلق دریافت کیجیے گا کہ میرے لیے کیا حکم ہے، کیونکہ میرے پاس اتنا رزق ہے کہ سنبھالا ہی نہیں جاتا۔ موسیٰ علیہ السلام ذرا آگے روانہ ہوئے تو ایک اور شخص کو دیکھا جس نے ریت سے اپنے جسم کو ڈھانپ رکھا تھا۔
اس نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ اے کلیم اللہ، میرے رب سے میری کیفیت عرض کیجئے گا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر پہنچے اور پہلے والے آدمی کے متعلق دریافت کیا تو اللہ نے کہا کہ اسے کہو ہماری ناشکری کرے، اور جب دوسرے کے متعلق پوچھا تو فرمایا اسے کہو ہمارا شکر گزار بن جائے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے واپس آتے ہوئے پہلے آدمی سے کہا کہ اللہ فرماتے ہیں کہ تم میری ناشکری کرو، تمہارے رزق میں کمی واقع ہو جائے گی۔ ناظرین، یہ سن کر اس کی آنکھوں میں آنسو آئے اور اس نے کہا اے موسیٰ، میں اتنا کچھ دینے والے رب کا ناشکرہ بندہ نہیں بن سکتا۔ آپ آگے چلے اور دوسرے آدمی سے مل کر کہا کہ اللہ فرماتے ہیں کہ اس کا شکر ادا کرو تو وہ تمہیں اور زیادہ نوازے گا۔ تو ناظرین، اس نے انتہائی مایوسی سے جواب دیا کہ میں کس بات پر شکر ادا کروں، میرے پاس ایسا ہے ہی کیا جس پر میں شکر ادا کروں۔ اور ناظرین، ابھی اس کی بات مکمل بھی نہیں ہوئی تھی اور ہوا چلی اور جسم پر سے ریت بھی اڑ گئی اور وہ شخص برہنہ ہو گیا۔ جو شخص رسول علیہ السلام کی سیرت مبارکہ پڑھتا ہے وہ یہ جانتا ہے کہ آپ علیہ السلام کی زندگی شکر سے بھرپور تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے شب و روز احسان مندی کی تصویر تھے، کیونکہ آپ علیہ السلام آگے پیچھے دائیں بائیں متواتر اللہ کی نعمتوں کو برستا دیکھتے تھے تو آپ اللہ کی حمد و ثنا اور تقدیس کرتے۔ بلکہ اگر آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ کا بغور مطالعہ کریں اور آپ کے بتائے ہوئے اذکار اور دعاؤں کا جائزہ لیں تو آپ کو نظر آئے گا کہ وہ رب تعالی کی حمد و ثنا، تعریف و کبریائی اور شکر و امتنان سے بھری ہوئی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ثنا اور دعا سب حمد باری تعالی پر مشتمل ہیں، اور اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رب نے آپ سے فرمایا کہ قریب ہے کہ آپ کا رب آپ کو مقام محمود پر فائز کرے۔ ناظرین، اس سے نعمتوں کو پائیداری ملتی ہے اور انسان کے حالات سازگار ہو جاتے ہیں۔ نبی علیہ السلام نے ایک شخص کو دیکھا جس نے بوسیدہ کپڑے پہن رکھے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کیا تیرے پاس مال ہے؟ اس نے کہا ہاں، تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ جب اللہ تعالیٰ تجھے مال دے تو پھر اس کی نعمت اور کرم کا اثر بھی تجھ پر دکھائی دینا چاہیے، اور آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ بلا شبہ اللہ عز و جل پسند کرتا ہے کہ وہ اپنی نعمت کا اثر اپنے بندے پر دیکھے۔ اور ناظرین، ان روایات سے پتہ چلتا ہے کہ شکر ادا کرنے سے نعمتوں کو پائیداری ملتی ہے، برکتیں قائم رہتی ہیں اور حالات سازگار ہوتے جاتے ہیں۔ حمد سے نعمتوں کو دوام ملتا ہے، رزق میں فراوانی ہوتی ہے اور اللہ کی رحمتوں کا پے در پہ نزول ہوتا ہے۔ حمد تمام اعمال کا تاج، وفا کی دلیل اور احسان کی شرط ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رب کے مقام و مرتبہ اور اپنے خالق و مولا کی عظمت کو سب لوگوں سے زیادہ جاننے والے تھے۔ جو شخص آپ علیہ السلام کی سیرت کا مطالعہ کرتا ہے وہ دیکھتا ہے کہ آپ کے جسم مبارک کا ہر عضو رب تعالی کی شکر گزاری میں مصروف رہا۔ آپ علیہ السلام کا دل شکر گزار، زبان ذکر الہی میں مشغول، روح آسمانوں اور زمینوں میں اللہ کی تسبیح کرنے والی، اور اعضاء اپنے رب کی رضا میں مصروف عمل رہتے تھے۔ لہٰذا آپ سب لوگوں سے بڑھ کر اپنے رب کے شکر گزار اور اپنے مولا کی سب سے زیادہ حمد کرنے والے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی دن اپنے رب کا دل سے بھی شکر ادا کیا جس دن آپ کو کامل یقین ہو گیا کہ ہر چھوٹی بڑی، نئی پرانی اور ظاہر و باطن نعمت صرف اللہ وحدہ لا شریک کی طرف سے ہے جو بلند شان والا ہے۔ اور مومن کے نزدیک شکر گزار دل ہونا عبودیت کے ارکان میں سے ایک ہے، کیونکہ وہ یقین رکھتا ہے کہ اسے حاصل ہونے والی ہر نعمت صرف اور صرف اللہ رب العزت کی طرف سے ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے ہر کوئی شکر کرنے والا دل اور ذکر کرنے والی زبان رکھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان سے بھی اپنے رب کا شکر کیا اور ہمیشہ اپنے رب کی حمد و ثنا میں مشغول رہے۔ آپ علیہ السلام خوشی، غمی، سختی، آسانی، ہر زمان و مکان میں ہمیشہ رب رحمان کی حمد و ثنا کے نغمے گاتے۔ کھانا کھاتے تو اپنے رب کی حمد و ثنا کرتے، کوئی مشروب پیتے تو اپنے خالق کا شکر کرتے، کپڑے پہنتے تو عطا کرنے والے کی تعریف بجا لاتے، سواری پر سوار ہوتے
تو اپنے رب کی نعمت کا اعتراف کرتے۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام عملی طور پر شکر گزار تھے، بلکہ آپ مشکل ترین اور دردناک حالات میں بھی اپنے رب کی شکر گزاری سے غافل نہ ہوتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں مروی ہے کہ غزوہ احد میں آپ علیہ الصلاۃ والسلام شکست کی حالت میں زخموں سے چور واپس آئے، جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کئی صحابہ کرام کو شہید کر دیا گیا تھا، آپ کے نورانی چہرے کو زخمی کر دیا گیا تھا اور آپ کا دانت بھی ٹوٹ گیا تھا، تو بھی آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ برابر ہو جاؤ یہاں تک کہ میں اپنے رب کی ثنا کروں۔ یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو شکر کے نہایت ہی لطیف اور پر حکمت معنی سکھائے کہ مصائب پر بھی اللہ کا شکر ادا کیا جائے اور اس کی تعریف کی جائے، کیونکہ یہ یقین اور تسلیم کا اعلیٰ درجہ اور رضا کا سب سے اونچا مقام ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ اللہ رب العزت نے معرکہ احد کا ذکر کرنے کے بعد آپ علیہ الصلاۃ والسلام اور آپ کے صحابہ کرام کے شکر کا ذکر کیا ہے، چنانچہ فرمایا، اور جو کوئی اپنی ایڑیوں پر پھر جائے تو وہ اللہ کا کچھ بھی نہ بگاڑ سکے گا اور اللہ شکر کرنے والوں کو جلد جزا دے گا۔ اور آپ علیہ الصلاۃ والسلام دعا کرتے ہوئے فرمایا کرتے تھے کہ اے اللہ، حمد تیرے ہی لیے ہے، تو آسمانوں اور زمین کو روشن کرنے والا ہے، تعریف تیرے ہی لیے ہے، تو آسمانوں اور زمین کو قابو کرنے والا ہے، حمد تیرے ہی لیے ہے، تو آسمانوں کا، زمین کا اور جو کچھ ان میں ہے سب کا رب ہے۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے فرمان میں اللہ کی ربوبیت پر اس کی حمد ہے، کیونکہ وہی خالق، رازق، کائنات میں تصرف اور اس کی تدبیر کرنے والا ہے، جس کی بنا پر وہ اس بات کا مستحق ہے کہ بندے اس کا شکر ادا کریں، اور ہمارے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تمام شکر گزاروں میں سر فہرست ہیں۔ پتہ چلتا ہے کہ اللہ کے حاکم اور قیوم ہونے کا تقاضا ہے کہ وہ اپنے بندوں کی اصلاح کرے، ان کے معاملات کو چلائے اور ان کی مصلحتوں کا خیال رکھے۔ اسی طریقے سے ناظرین، آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے شکر کی ایک اور نہایت خوبصورت بیان فرمائی، اور وہ ہے باری تعالیٰ کی نعمتوں کا اظہار اور ان کا تذکرہ، جیسا کہ اللہ رب العزت نے فرمایا، اور آپ اپنے رب کی نعمت کو بیان کرتے ہیں۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام اپنی نیند سے بیدار ہو کر سب سے پہلا جو کلمہ ارشاد فرماتے وہ اللہ کی حمد پر مبنی ہوتا تھا۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام فرماتے کہ تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس نے ہمیں مارنے کے بعد دوبارہ زندگی دی اور اسی کی طرف ہمیں اٹھنا ہے۔ اسی طرح آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنی امت کو بشارت دیتے ہوئے فرمایا کہ جس نے صبح کے وقت یہ کہہ لیا کہ اے اللہ، مجھے جو بھی نعمت حاصل ہے وہ تجھ اکیلے ہی کی طرف سے ہے، تیرا کوئی شریک نہیں، سو تیری ہی حمد ہے اور تیرا ہی شکر ہے، تو اس نے اپنے اس دن کا شکر ادا کر لیا، اور جس نے شام کے وقت اس طرح کہہ لیا تو اس نے اپنی اس رات کا شکر ادا کر لیا۔ اللہ رب العزت ہر مسلمان کو اس کی نعمتوں کا شکر ادا کرنے کی توفیق دے، اور جو کچھ اس نے عطا کیا ہر حال میں اس پہ خوش رہنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ تو بھائیوں اور بہنوں، یوں تو پورے کا پورا قرآن العظیم ہی شاہکار ہے، اور اس کا ایک ایک حرف بنی نوع انسان کے لیے بیش بہا خزانہ ہے۔ قرآن پاک کی ہر ایک صورت بیش بہا اور قیمتی موتی ہے، ہر ایک صورت بیش بہا زیور کی مانند ہے، جبکہ پورا قرآن اس صندوق کی طرح ہے جس کے اندر طرح طرح کے قیمتی جواہرات اور زیورات بھرے ہوئے ہیں، اور ان قیمتی جواہرات سے وہی لوگ مستفید ہوتے ہیں جو ہر روز قرآن شریف کو کھولتے ہیں اور اس کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کرتے ہیں۔ اور محترم ناظرین، یہ ایک ایسی تسبیح ہے کہ جسے پڑھنے والا کبھی مایوس اور نامراد نہیں ہوتا۔ دنیا جہان کی تمام دولتیں ایسے انسان پر عاشق ہو جاتی ہیں جو روز یہ تسبیح پڑھتا ہے۔ کتنا ہی بڑا اور دشوار کام ہو، کتنی ہی بڑی رکاوٹ ہو، حالات کتنے ہی خراب ہوں، بندشیں کتنی ہی سخت ہوں جو آپ کی زندگی کو تباہ اور برباد کر رہی ہوں، اللہ کی قدرت سے، اللہ کی عطا سے اور اللہ کی نعمت سے، اللہ کی رحمت اور نوازشوں سے کبھی نا امید اور مایوس مت ہونا۔ ہر روز ہر وقت وضو ہو یا نہ ہو، یہ تسبیح پڑھتے رہنا۔ سب سے پہلے آپ نے تعوذ اور تسمیہ پڑھنا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اور اس کے بعد آپ نے درود پاک پڑھنا ہے،
اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ 3 مرتبہ، 5 مرتبہ، 7 مرتبہ، جتنی توفیق ہو اتنی مرتبہ درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے اپنے مقصد کی نیت کرنی ہے۔ حاجت کیسی ہی بڑی ہو، اس کی نیت خلوص دل سے کرنے کے بعد آپ نے سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم کی تسبیح پڑھنی ہے، اور یہی وہ تسبیح ہے جو چٹان کو ریزہ ریزہ کر دے، پانی کو روک دے، آگ کو بجھا دے اور گناہوں کو مٹا دے۔ یہ تسبیح پڑھنے سے انسان کے گناہ معاف ہوتے ہیں۔ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ روزانہ کسی بھی نماز کے بعد ایک تسبیح آپ نے اس کی پڑھنی ہے، اور چلتے پھرتے لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم کی تسبیح کرنی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ رب العزت کی خوشنودی اور رضامندی کے حصول، آخرت کی ابدی اور دائمی نعمتیں پانے، جنت میں درجات حاصل کرنے اور کم وقت میں زیادہ ثواب حاصل کرنے کے لیے مختلف اعمال اور اذکار بیان فرمائے ہیں اور انہیں کرنے کی ترغیب اور تاکید کی ہے، اور انہی اذکار میں سے ایک لا حول ولا قوت الا باللہ کا ورد ہے۔ ناظرین، احادیث مبارکہ میں اس کلمے کے بہت سے فضائل وارد ہوئے ہیں۔ یہ کلمہ دنیا اور آخرت کی بہت سی نعمتوں کے حصول کا ذریعہ ہے، اور اس کا ترجمہ اس طرح کیا جاتا ہے کہ گناہوں سے بچنے کی طاقت اور اچھے اعمال کرنے کی قوت صرف اللہ ہی کی طرف سے ہے۔ ناظرین، اس کلمے کے معنی اور مفہوم پر غور کیا جائے تو واضح ہوگا کہ اس کلمے کے ذریعے بندہ اپنی صلاحیت، لیاقت اور قدرت کی نفی کرتا ہے، اور ہر خوبی اور اچھائی کا اپنی ذات سے انکار کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف اپنی محتاجی ظاہر کرتا ہے، اور اپنی عاجزی اور انکساری کا برملا اقرار اور اپنی بے بسی اور لاچاری کا کھلے الفاظ میں اعتراف کرتا ہے، اور بازبان حال کہتا ہے کہ اے اللہ، میں ایک عاجز اور کمزور بندہ ہوں، مجھے گناہوں سے بچنے اور اچھے اعمال کرنے کی توفیق عطا فرما، کیونکہ آپ کے علاوہ کوئی نہیں جو انسان کو گناہوں اور برے کاموں سے بچا سکے اور نیک اعمال کرنے کی قوت دے سکے۔ الغرض، یہ کلمہ یعنی لا حول ولا قوت الا باللہ الفاظ کے اعتبار سے مختصر ہے، لیکن اس کا مفہوم بہت وسیع ہے، اور اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کو عمدہ طریقے سے اپنے اندر لیے ہوئے ہے، اور اسی وجہ سے احادیث مبارکہ میں اس کلمے کا کثرت سے ورد کرنے کی بہت تاکید آئی ہے۔ تو محترم ناظرین، یہ عمل کرنے کے بعد آپ نے اللہ کے حضور اپنے دونوں ہاتھوں کو بلند کر کے اپنے دل کی تمام حسرتیں اس کے آگے کھول کر بجھا دینی ہیں۔ بے شک اللہ تبارک و تعالی ہم سب سے بھی زیادہ ہماری حاجات کو جانتا ہے، لیکن یاد رکھیے کہ دعا کرنا حکم بھی ہے، سنت بھی ہے، اللہ کی رضا بھی ہے، اور روایات میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ دعا کی توفیق انہی لوگوں کو بخشتا ہے جنہیں وہ ان کی منہ مانگی چیز عطا فرمانا چاہتا ہے، ورنہ ہر کسی کو اللہ اپنے سامنے ہاتھ اٹھانے کی توفیق بھی نہیں دیتا۔ لہٰذا نہایت خشوع اور خضوع کے ساتھ اللہ کی بارگاہ میں دعا اور التجا کرنے کا اپنا معمول بنا لیجئے۔ انشاءاللہ زندگی بھر کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلانے پڑیں گے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ ہم سب کو بہتر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہم سب کو نیکی کی بات سننے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی طاقت اور توفیق مرحمت فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ بھائیوں اور بہنوں، آخر میں آپ سے گزارش ہے کہ بیان اچھا لگا ہو، دین کی یہ باتیں اچھی لگی ہوں تو کمنٹ باکس میں ایک مرتبہ صدق دل سے سبحان اللہ ضرور لکھ دیجئے گا۔ اللہ تبارک و تعالی آپ سب کا حامی و ناصر ہو، آمین یا رب العالمین۔